السلام علیکم ناظرین، لیجیسی ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ یمن اپنے بھتیجے کو کہتا ہے، اے لڑکے میری بات سنو، اگر تم زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہو تو ہمارا کیا اصول ہے؟ پہلا، مضبوط بنو، اپنی طاقت کو رحم کے ساتھ ضائع مت کرو، اپنے محافظ کو نہ توڑو۔ اگر یہ صحیح وقت ہے اور آپ اپنے محافظ کو توڑ دیں گے جو آپ پر بلا جھجک حملے کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو موت بھی، آپ کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہیے اور اس کی طرف چلنا چاہیے۔ اگر گرتے ہو تو رونا مت، اور اگر گرتے ہیں تو آپ کو اپنے پاؤں پر اٹھنا معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہمارا سب سے اہم اصول، کسی پر اعتبار نہ کرو، خاص طور پر خواتین، وہ سانپوں کی طرح ہیں۔ کسی کی ماں کو سب سے کم نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر ضروری ہو تو کہ وہ اپنے بچے کو زہر دے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے شیر لڑکے، اس کے بعد اپنے زخم کو خود ٹھیک کرنا شروع کریں، نیز کسی کو بھی اپنے نشانات نہ دکھائیے۔ اس کے بعد سحر اپنے ابا سے کہتی ہیں، ابا کیسا ہے، کیا اس بار صحیح بنا ہے؟ اس کے ابا پیار سے بولتے ہیں، پیاری، اس کا ذائقہ بالکل ایسا ہے جیسا تمہاری والدہ بنایا کرتی تھی۔ سحر کہتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انہی کی ترکیب کا استعمال کیا۔ ابا کہتے ہیں اس کے، مجھے خوشی ہے کہ جب باورچی نے کھانا چھوڑ دیا، اپنی نوکری بھی چھوڑ دی، تو سلیم نے آپ سے اس کی مدد کرنے کو کہا۔ مہمان استنبول کو اپنے کھانوں کا اصل ذائقہ دکھائیں۔ سحر کہتی ہیں، بھرے ہوئے میٹ بالز کو بھی آزمائیں، ان کو بنانا بہت مشکل تھا۔ ابا اسے چکھتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں، بہت خوب۔ سحر کہتی ہیں، ان بھرے ہوئے مرچوں اور کباب کو بھی آزمائیں۔ ابا کہتے ہیں، سحر اس پلیٹ کو بھی کھولو، اس میں کے اندر کیا ہے؟ سحر اس کا ڈھکن کھولتی ہیں۔ ابا دیکھتے ہی کہتے ہیں، اسے دو رکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے ابا اسے کہتے ہیں، تم نے ایک مقصد کے تحت یہ سب کیا؟ سحر کہتی ہیں، ہاں میں نے یہ ایک مقصد کے تحت کیا، یہ میری بہن کا پسندیدہ میٹھا ہے۔ ابا، کوئی 6 سال گزر چکے ہیں، مجھے میری بہن کی یاد آتی ہے۔ میں جانتا ہوں، ابا کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم بھی، خیر چپ ہو جاؤ یا میں آپ کا دل توڑ دوں گا۔ سحر کہتی ہیں، آپ ابا آگے سے بولتے ہیں، میں نے اسے کہا ہے کہ نہ جاؤں، میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ اسے تکلیف پہنچائیں گے۔ ابا پھر اس سے کہتے ہیں، میں نے اس سے بتایا ہے کہ یہ جان کر کے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے مجھے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس نے نہیں سنا اور چلی گئی کہ قبض میں ہوگی کرملیز کے۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور ان کی دالیں بن گئی، اپنے والد کی خواہش کے بغیر، خواہشات کے بغیر۔ ابا سحر سے کہتے ہیں، تم یہ سب جانتے ہوئے بھی مجھے تکلیف پہنچاتی ہو، کیا تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ سحر کہتی ہے، والد آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، پہلے تو میں بھی اس سے ناراض تھی کیونکہ اس کے جانے سے میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن ابا کہتے ہیں، لیکن کیا سحر، کیا لیکن؟ سحر کہتی ہے، کیا آپ وہ نہیں ہیں جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا یہ ناراضگی کافی ہے؟ ابا سحر سے کہتے ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، زندگی مختصر ہے، ہم خدا کو اپنی جانوں کے مقروض ہیں، جب وقت آتا ہے تو ہم اس سے اپنی زندگی واپس کر دیتے ہیں کہ میں باپ اس حیثیت سے اپنی برکت دیتا ہوں، لیکن بس۔ سحر کہتی ہیں، کیا آپ اسے بالکل بھی یاد نہیں کرتے؟ کیا آپ اسے ایک دفعہ ملنا بھی نہیں چاہتے؟ ابا کہتے ہیں، نہیں ملنا چاہتا، نہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سحر کہتی ہیں، آپ کے پوتے کا کیا ہوگا؟ اس معصوم کا کیا قصور ہے اس میں؟ والد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ناراض ہیں، کہ کتنی شکایت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ اس کا نام آپ کے بعد اس کا بیٹا یوسف۔ سلیم، یوسف کے گھر کا نوکر، اس سے کہتا ہے، منہ کھولیں، کھانا کھا لیں، اس کے بعد ہم کھیلیں گے۔ یوسف اسے کہتا ہے، میری ماں نے مجھے کھلانا تھا۔
سلیم کہتا ہے لیکن آپ کی ماں نے ابھی میڈیسنز لی ہیں۔ یوسف کہتا ہے کیا وہ سو رہی ہیں؟ سلیم کہتا ہے جی ہاں، وہ ابھی آرام کر رہی ہیں۔ یوسف کہتا ہے مجھے چیک کرنے دو، کیا وہ جاگ سکتی ہیں؟ سلیم یوسف سے کہتا ہے پیارے یوسف، اپنا منہ کھولو، اگر آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے چاچا یمن مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اتنے میں مسز اقبال آتی ہیں اور کہتی ہیں اب تک آپ نے سوپ پینا شروع نہیں کیا میرے پیارے بھتیجے۔ سلیم کہتا ہے مسز اقبال، میں نے پوری کوشش کی لیکن وہ مجھ سے نہیں پیتا، وہ اپنی ماں کا پوچھ رہا ہے مجھ سے۔ مسز اقبال کہتی ہیں اوہ خدایا، چلو ٹھیک ہے رہنے دو، جب اسے بھوک لگے گی وہ کھا لے گا۔ سلیم کہتا ہے اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو مجھے اسے صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یوسف اپنی ماں کے روم میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں سو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ماں تم نے کہا تھا کہ تم مجھے آج سوپ پلاؤ گی۔ ماں بولتی ہیں کیا ہوا میرے پیارے بیٹے، آؤ میں تمہیں سوپ پلاتی ہوں۔ بٹ اس کی ماں اٹھ نہیں پاتی اور پھر یوسف کچھ دیر ان کے پاس لیٹتا ہے اور اس کے بعد اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور اس سوپ کو رکھ کر لیٹ جاتا ہے۔ یوسف کی مدر کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں تم کہاں ہو، اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کرو، دکھاؤ مجھے، تم نے میری زندگی برباد کر دی، اب میرے ساتھ کیسے تم یہ سب کر سکتے ہو؟ یمن کا کلائنٹ بولا یمن سویا گرینز بولی چھوڑنے کو۔ ابراہیم کہتا ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ معلوم کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کیا کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ یمن ابراہیم سے کہتا ہے ابراہیم، آپ کو ان سامان کو قابو کرنا چاہیے جو آج پہنچ جائیں گے، میں اس میں کسی بھی قسم کی پیچیدگیاں نہیں چاہتا ہوں۔ تبھی ایک کال آتی ہے اور یمن کہتا ہے کیا یہ کچھ اہم ہے؟ کیا حادثہ؟ کون سا ہاسپٹل؟ اس کے بعد یمن سحر کو کال کرتا ہے، سحر کال اٹینڈ کرتی ہیں۔ ہیلو میں اس کی بہن بول رہی ہوں۔ جب یمن اسے اس کی بہن کے بارے میں بتاتا تو سحر کے ہاتھ سے پلیٹ نیچے گر جاتی۔ اس کے بعد سحر ہاسپٹل پہنچتی اور ساتھ ہی یمن بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا۔ سحر کاؤنٹر پہ جا کر پوچھتی ہیں سحر سسٹر ہوں میں، کیا وہ اسے یہاں لائے ہیں؟ تبھی یمن کو اچانک ایک شخص بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اتنا برا ہم خوف زدہ ہو گئے۔ پھر یمن اسے کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، پرسکون ہو جاؤ۔ یمن مسز اقبال سے کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہوا؟ مسز اقبال کہتی ہیں وہ ریلنگ سے نیچے گر گئی، میرا مطلب یہ میں نے سنی ہے، میں نے خود نہیں دیکھا۔ ایڈلٹ نے اسے زمین پر پڑے ہوئے پایا، اس کے کان پر خون لگا ہوا تھا، وہ دن میں 2 یا 5 بار ٹرینکولیٹر لیتی ہے۔ وہ بھوت کی طرح تھی، میرا خیال ہے کہ وہ اپنا توازن کھو بیٹھی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنا توازن کھو دیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ترکش ڈرامہ سیریز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ترکش ڈرامہ سیریز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اینڈ کامنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔